تکلیف پہنچی ہوگی، سب کو انتہائی قلق ہوا ہوگا، اس لیے کہ حضرات مرنا تو سب کو ہے، مگر کچھ موت ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ماں باپ پر بڑھاپا آ جاتا ہے، بھائی بہن تڑپتے رہتے ہیں، چچا اور خالو اور ماموں وغیرہ بے چین و بے قل رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کی ادائیں کچھ ایسی ہوتی ہیں، ان کا دستور زندگی کچھ ایسا ہوتا ہے، ان کا انداز کریمانہ اور ملنے کا انداز کچھ اس طرح سے ہوا کرتا ہے۔ ورنہ حضرات میرا تو مشاہدہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی مرتے ہیں کہ حضرات گرامی جب وہ مرتے ہیں تو گھر والے بھی خوش ہوتے ہیں، محلے والے بھی خوش ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی خوش ہوتے ہیں کہ ظالم تھا، ظلم کرتا تھا، جابر تھا، جبر کرتا تھا، جیسے کہ دو تینک کے ہم بھی اور آپ بھی انتظار میں ہیں کہ یہ کب اس دنیا سے جائیں گے۔ تو جب ظالم جاتا ہے تو اپنے گھر والے بھی خوش ہوتے ہیں، ملک والے بھی خوش ہوتے ہیں، مگر اگر کوئی اچھا انسان جاتا ہے تو جہاں گھر والے روتے ہیں، جہاں رشتہ دار روتے ہیں، جہاں خاندان والے روتے ہیں، تو قرآن فرماتا ہے بندہ مومن کی موت پر فما بکت علیہ السماء والارض، یعنی جب غیر مومن جاتا ہے تو اس کے مرنے پر زمین و آسمان نہیں روتے، مگر جب کوئی بندہ مومن جاتا ہے، جب کوئی مصطفیٰ کا غلام جاتا ہے، جب مصطفیٰ کا کوئی دیوانہ جاتا ہے، جب مصطفیٰ کا کوئی آشنا جاتا ہے، جب مصطفیٰ کا کوئی چہرے والا جاتا ہے، جب مصطفیٰ کی زلفوں کا کوئی اسیر بن کے جاتا ہے، تو قرآن فرماتا ہے فما بکت علیہم السماء والارض، کہ زمین و آسمان 40 دنوں تک روتے رہتے ہیں۔ اگر ماں ہے تو پوری زندگی رو سکتی ہے، اگر باپ ہے تو پوری زندگی رو سکتا ہے، لیکن بھائی بہن ہیں جو چند دن میں انہیں صبر آ جاتا ہے، صبر کی تلقین کی جاتی ہے، اور اگر بیوی کا معاملہ ہوتا ہے تو بیوی تو عدت کی مدت گزار کر کے دوسرے شوہر کی متلاشی اور متمنی ہو جاتی ہے، مگر قرآن فرماتا ہے کہ بندہ مومن کی موت پر 40 دنوں تک زمین و آسمان روتے رہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اے پروردگار عالم، تیرا قرآن فرماتا ہے کہ زمین و آسمان روتے رہتے ہیں، تو یہ زمین کیوں روتی ہے، آسمان کیوں روتا ہے؟ تو زمین تو اس لیے روتی ہے کہ اے پروردگار عالم، تیرے ایک نیک بندے کا انتقال ہوا ہے، وہ اپنے سجدوں سے مجھے آباد کیا کرتا تھا، وہ اپنی زبان کی تلاوت سے تیرے مجھے آباد کیا کرتا تھا، وہ تیری تسبیح و تحلیل سے مجھے آباد کیا کرتا تھا، اور آسمان اس لیے روتا ہے کہ اے پروردگار عالم، ایک بندہ مومن کا انتقال ہوا ہے، جب وہ تیری تسبیح و تحلیل بیان کرتا تھا تو میری طرف اس کی تسبیح و تحلیل بلند ہوتی تھی، تو زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے، گھر والے بھی روتے ہیں، اور جب مرنے کے بعد روتے رہتے ہیں تو رونے سے مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اگر ماں روتی ہے تب بھی مرنے والے کو فائدہ نہیں ہوتا، اگر باپ روتا ہے تب بھی رونے والے سے کوئی مرنے والے کو فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اگر باپ دعا کرتے، اگر ماں دعا کرتے، اگر ماموں دعا کرتے، اگر رشتے دار دعا کرتے، تو رب کعبہ کی رحمت پکار کر کہتی ہے اے میرے بندو، اپنے اس مرحوم بندے کے لیے دعا کرنا یہ تمہارا کام تھا، اور اسے جنت دینا یہ تیرا کام تھا۔ تو رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں، دعائے مغفرت کریں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سگے چچزاد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار نے جنگ موتا میں بھیجا۔ 3 صحابہ کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اگر فلاں صحابی شہید ہو جائیں تو فلاں صحابی پرچم کو تھام لیں، وہ شہید ہو جائیں تو تیسرے صحابی پرچم کو تھام لیں۔ آخرکار حضرت جعفر طیار شہادت پا لیتے ہیں۔
ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اب یہ شہادت کی خبر یعنی وہاں سے آتی ہے، جنگ موتا سے آتی ہے، اور مدینے میں یہ خبر جو ہے کشت کرنے لگتی ہے۔ اب شدہ شدہ دھیرے دھیرے یہ خبر حضرت جعفر طیار کے گھر پہنچتی ہے۔ حضرات جیسے ہی یہ پتا چلا، بچے تڑپنے لگے، بوڑھے تڑپنے لگے، عورتیں تڑپنے لگی، سب پورے گھر میں جو ہے غم کا ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ پہلے دن افسوس کیا گیا، غم کیا گیا، سوگ منایا گیا، میرے آقا نے منع نہیں فرمایا۔ دوسرے دن افسوس کیا گیا، سوگ منایا گیا، میرے آقا نے منع نہیں فرمایا۔ تیسرے دن سوگ منایا گیا، غم کا اظہار کیا گیا، میرے آقا نے منع نہیں فرمایا۔ مگر تیسرے دن کے بعد میرے آقا حضرت جعفر طیار کے گھر جاتے ہیں اور پورے گھر والوں کو آپ فرماتے ہیں لا تبکو علی اخی بعد اليوم، کہ آج کے بعد میرے بھائی پر کوئی نہ روئے۔ تو پتہ یہ چلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو شوہر کے انتقال کے بعد عورت 4 مہینے 10 دن سوگ کر سکتی ہے اور وہ غم منا سکتی ہے اور سوگ کا اظہار کر سکتی ہے اور کرنا چاہیے۔ لیکن اور اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ ہم سوگ نہیں منا سکتے ہیں۔ سوگ کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ عورت مہندی نہیں لگا سکتی، عورت نیا کپڑا نہیں پہن سکتی، عورت زیب و سنگار نہیں کر سکتی۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یعنی کہ سوگ میں داخل ہیں۔ تو عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے سوگ کے لیے، اور غیروں کے لیے 3 دن سوگ منانا جائز ہے، 3 دن سوگ منا سکتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ایک راستے سے گزرتے ہیں، میرے آقا نے دیکھا کہ ایک قبر ہے اور ایک ضعیفہ ہے، اور وہ ضعیفہ قبر کے پاس میں بیٹھ کر کے زارو قطار رو رہی ہے۔ آقا کریم نے دیکھا تو ارشاد فرمایا اے ضعیفہ ذرا یہ بتا دے کہ تو اس قبر کے پاس میں بیٹھ کر کے کیوں رو رہی ہے، اشک باری کیوں کر رہی ہے؟ تو اس نے جواب دیا تھا اے اللہ کے پیغمبر، میرے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، میں اپنے بیٹے کے پاس میں آتی ہوں، اس کی قبر کے پاس میں آتی ہوں اور میں کچھ اشک بہا کر کے چلی جاتی ہوں، میرے دل کو تسلی ہو جاتی ہے، میرے دل کو تشفی ہو جاتی ہے۔ تو اب پتہ یہ چلا اور معلوم یہ ہوا کہ یعنی قبروں پر یا مزارات پر عورتوں کا جانا جائز نہیں ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اتق اللہ واصبری، اے اللہ کی بندی تو اللہ سے ڈر اور تو صبر کر۔ اگر تو اللہ سے ڈرے گی اور اگر تو صبر کرے گی تو تیرا یہ صبر کرنا رب کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوگا، اتنا مقبول ہوگا کہ پروردگار تیرے بیٹے کو جنت عطا فرما دے گا۔ بڑے جو ہے یعنی بہت زیادہ افسوس کی بات ہے، جب ماموں کو اتنا غم ہے تو ماں کو کتنا غم ہوگا، باپ کو کتنا غم ہوگا، بھائیوں کو کتنا غم ہوگا، بہنوں کو کتنا غم ہوگا۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ مذہب اسلام اپنے دامن میں ایسی وسعت رکھتا ہے کہ اگر کوئی مسرور و شادہ ہو تب بھی وہ مصطفیٰ کی شریعت کو دیکھے، اگر کسی کو غم لاحق ہو جائے تب بھی وہ مصطفیٰ کی شریعت کو دیکھے۔ یعنی ہر موقع پر شریعت ہمیں مطمئن کرتی نظر آتی ہے، ہر موڑ پر ہمیں تسلی دیتی نظر آتی ہے، ہر موڑ پر ہمیں تشفی دیتی نظر آتی ہے۔ یقیناً آپ کو تکلیف پہنچی ہوگی اور دل قلق ہوا ہوگا، دل کو یقیناً صدمہ پہنچا ہوگا، مگر جب بیٹے کی یاد ستائے، جب بیٹے فیضان کی یاد کر پائے تو میں ان کے والدین سے کہوں گا، ان کے ماموں سے کہوں گا، ان کی بہنوں سے کہوں گا، ان کے رشتہ داروں سے کہوں گا کہ اگر تمہیں فیضان کی یاد آئے تو تم کربلا کے علی اکبر کو یاد کر لینا، تم کربلا کے عباس کو یاد کر لینا، تم کربلا کے یعنی حضرت حسین کو یاد کر لینا، تم کربلا کے امام حسین کو یاد کر لینا، تسلی مل جائے گی، تشفی ہو جائے گی۔ حضرات تو آج ہم رات جو آئے ہیں مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرنے کے لیے آئے۔ اب کچھ لوگ تو اسے بھی یہ کہتے ہیں کہ صاحب نہیں کرنا چاہیے،
اب اگر کوئی سنی کھری بات کہہ دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو بڑے جھگڑالو ہیں. کسی صادق نے کہا تھا کہ مر گئے مردود نہ جن کی فاتحہ نہ درود، اور جو نبی کے عاشق ہوتے ہیں ان کا تو جواب ہی نہیں ہے. کبھی ڈیجے کی شکل میں، کبھی جو ہے 10ویں کی شکل میں، کبھی 20ویں کی شکل میں، کبھی 40ویں یا چھٹی یعنی چھمائی یا برسی کی شکل میں ایصال ثواب کرتے ہی رہتے ہیں. اور حضرات گرامی الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ایسے مسلک اور مشرب سے، ایسے شریعت سے، ایسے اسلام سے اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں کہ دنیا کی چیزیں جھوٹی ہو سکتی ہیں مگر مسئلہ کی اعلیٰ حضرت جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہم جو بھی کام کرتے ہیں شریعت کی روشنی میں کرتے ہیں، سنت نبوی کے اجالے میں کرتے ہیں، اور جو سنت نبوی یا شریعت کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اپنے کار کو انجام دیتا ہے، تو کبھی وہ بھٹکتا نہیں بلکہ وہ سنت کے مطابق یا شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو جنت کا مسافر بن جاتا ہے. حضرات اب ہم ایصال ثواب کرتے ہیں تو سنی تو بڑے مزے سے کھاتے ہیں اور کرتے ہیں، مگر وہ میں نے انہیں دیکھا ہے وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں. میں جب بمبئی میں پڑھاتا تھا تو میں نے وہاں دیکھا کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے نا تو اپنے ہاں تو ڈھول کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے. جو جمعے کی نماز نہیں پڑھتا، عیدین میں کبھی نہیں جاتا، مگر ڈھول ضرور بجائے گا اور کہتا میں پکا حسینی ہوں، اگر ہم نے ڈھول نہ بجایا تو صاحب ذکر کربلا مٹ جائے گا. ابے تمہیں بیوقوف ہو، ذکر کربلا کبھی نہیں مٹتا ہے. جو کام رب کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے وہ مٹتا نہیں ہے بلکہ اللہ اسے ترفع دیتا چلا جاتا ہے، اسے بلندی دیتا چلا جاتا ہے. تبھی تو میرا امام بھی پکار اٹھا کہ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آ جاتے ہیں، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چل جاتے. تو ذکر کربلا یا تاریخ کربلا کبھی مٹ نہیں سکتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو یکم محرم سے سنی تو بیچارے جب جاتے ہیں کھچڑا کھانے کے لیے، اتنا کثرت سے بنتا ہے وہاں کھچڑا ممبئی میں، اور شربت کا پانی کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے. وہرے میرے علی اصغر کی کیسی پیاس تھی کہ ان کے صدقے میں صبح قیامت تک کے لوگوں کی پیاس کو بجھایا جا رہا ہے. میرے حسین کی انوکھی بھوک تھی کہ ان کے صدقے میں صبح قیامت تک کے بھوکوں کی بھوک کو مٹایا جا رہا ہے. تو جب سنی جاتے تھے تو سنی تو نہتے ہاتھ جاتے تھے، مگر جب وہ جاتے تھے، میں جو ہے وہ نام نہیں لوں گا، وہ آپ جانتے ہیں وہ کون جا سکتے ہیں، ہے نا. اور عربی کا ایک مقولہ بھی ہے للعاقل اشارۃ کافہ، کہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. تو جب وہ جاتے تھے تو چمچ لے لے کر کے جاتے تھے، جب وہ جاتے تھے تو نیبو لے لے کر کے جاتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ، جیسے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے الگ ہوتے ہیں، دکھانے کے الگ ہوتے ہیں، کہ ایسے ہی وہ بھی کہتے تو کچھ ہیں مگر ان کا عمل جو ہے ان کے ضمیر کے خلاف ہوتا ہے، ان کے جو ہے قلب اور دل کے خلاف ہوتا ہے. زبان پر کچھ ہوتا ہے اور دل میں کچھ ہوتا ہے. یہی منافق کی بدترین علامت ہے کہ اس کی زبان اور دل ایک برابر نہیں ہو سکتے. اگر یہ مقام اللہ عطا فرماتا ہے تو مصطفیٰ کے غلام کو عطا فرماتا ہے. اگر یہ مقام ملتا ہے تو غوث اعظم کے غلام کو ملتا ہے. اگر یہ مقام ملتا ہے تو غریب نواز کے غلام کو ملتا ہے. اگر یہ مقام ملتا ہے تو اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کو ملتا ہے. اور وہ یوں ہی کہنے لگتے ہیں کہ آج نے ان کی بڑا، آج مدد نہ ان سے دل نہ مانیں گے کبھی قیامت میں اگر مان گئے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بھی ذی شعور ہیں، ایک کے 10 بنانے کے چکر میں رہتے ہیں، اور مراد آباد کی تجارت بھی ماشاءاللہ بڑی مشہور ہے. اللہ اہل مراد آباد کو خوب خوب برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے.
تو حضرات گرامی ہم جو کرتے ہیں ہم شریعت کے خلاف نہیں بلکہ شریعت کے مطابق کرتے ہیں۔ سرکار کے ایک بڑے جید صحابی ہیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ عاص ابن وائل مر رہا تھا، مرنے سے پہلے اس نے میرے بھائی عثمان کو بلایا اور اس نے مجھے بلا کر کے کچھ تاکید کی، تنبیہ کی، وصیت کی کہ اے میرے بیٹو دیکھو میں پوری زندگی بھر محمد کی تکذیب کرتا رہا، میں پوری زندگی بھر اسلام کو مٹانے کے ناپاک منصوبے بناتا رہا، مگر میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، تم ایک وصیت کر رہا ہو، تم ایک تاکید کر رہا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری جانب سے 50 غلام آزاد کر دینا۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے باپ نے وصیت کی، میرے بھائی نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد 50 غلام آزاد کر دیے ہیں، مگر یا رسول اللہ آپ کے سامنے باپ کی کوئی اوقات نہیں ہے، آپ کے سامنے باپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں غلام آزاد کروں گا، آپ اجازت نہیں دیں گے تو میں غلام آزاد نہیں کروں گا، اس لیے کہ میرا باپ پوری زندگی بھر آپ کی تکذیب کرتا رہا، آپ کے قلب نازنی کو ٹھیس پہنچاتا رہا، آپ کے دل کو مضطرب کرتا رہا، آپ کو اذیت دیتا رہا، مذہب اسلام کو مٹانے کے ناپاک منصوبے بناتا رہا۔ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں گے تو میں غلام آزاد کروں گا، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو میں غلام آزاد نہیں کروں گا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا لو کان مسلما فاتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حجزتم عنہ بلغه ذلك، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عمرو سنو اگر تمہارا باپ حالت ایمان میں مرتا اور تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے، تم اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتے، تم اس کی طرف سے حج کرتے تو تیرے باپ کو پہنچتا اور اسے ثواب ملتا، فائدہ ملتا، مگر تیرا باپ حالت ایمان میں نہیں بلکہ حالت کفر میں مرا ہے، اب اسے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ تو پتا چلا تم جب وہ جاتے ہیں تو مصطفیٰ کے غدار بن کے جاتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں تو مصطفیٰ کی ہمسری کا دعویٰ کر کے جاتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں تو فصیلے کا تدارک کر کے جاتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں تو صحابہ کے گستاخ بن کے جاتے ہیں، اس لیے ایصال ثواب نہیں کیا جاتا، اور اگر کر بھی دیا جائے تو مرنے والے کو فائدہ نہیں پہنچتا، اس لیے کہ فائدہ جو پہنچتا ہے اسے پہنچتا ہے جس کے سینے میں ایمان ہوتا ہے۔ وہ ہمارے مردے جب جاتے ہیں تو غدار مصطفیٰ نہیں بلکہ مصطفیٰ کے وفادار بن کے جاتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے بن کے جاتے ہیں، مصطفیٰ کے جانثار بن کے جاتے ہیں، غوث و خواجہ کے چہرے والے بن کے جاتے ہیں، صابر پاک کے ماننے والے بن کے جاتے ہیں، مختوم سینا کے جانثار بن کے جاتے ہیں، تاج الشریعہ کے نام لیوا بن کے جاتے ہیں۔ حضرات فائدہ پہنچتا بھی ہے اور فائدہ نہیں بھی پہنچتا ہے، یہ ایمان پر مبنی ہے، ایمان پر منحصر ہے۔ اگر آدمی گناہگار تو ہے لیکن گستاخی رسول نہیں ہے، کبھی کفر و شرک کے قریب نہیں گیا، بلکہ اگر تغافل اور سستی اور کاہلی کی وجہ سے اگر اس سے نماز ترک ہو گئی یا اس نے کوئی گناہ کر لیا تو اس کی سزا تو اسے ملے گی۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ کفر کو یعنی شرک کو جو بمانا کفر ہے کبھی معاف نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ جو گناہ ہوں گے اگر اللہ چاہے گا تو اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا۔ تو حضرات ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں اور پروردگار اسے قبول بھی فرماتا ہے۔ اب ہمیں یہ جو ہے دجل دیا جاتا ہے، یہ فریب دیا جاتا ہے کہ چلو بھائی ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں کہ تم جو ایصال ثواب کرتے ہو اور مختلف طریقے سے مجالس و محافل سجاتے ہو، ہم چلو مان
مان لیتے ہیں اگر آدمی بے نمازی ہے تو ایصال ثواب کرنا سمجھ میں آتا ہے، اگر آدمی شرابی ہے تو ایصال ثواب کرنا سمجھ میں آتا ہے، اگر آدمی کبابی ہے تو ایصال ثواب کرنا سمجھ میں آتا ہے، اگر آدمی بدکار ہے تو ثواب کرنا سمجھ میں آتا ہے، اور اگر آدمی گناہگار ہے تو ایصال ثواب کرنا نہ سمجھ میں آتا ہے۔ مگر تم غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کیوں کرتے ہو؟ تم صابر پاک کی بارگاہ میں خراج احترام پیش کیوں کرتے ہو؟ تم اولیاء کرام کی بارگاہ میں اپنے خراج احترام کو پیش کیوں کرتے ہو؟ تو میں انہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم جو ایصال ثواب کرتے ہیں، ہم جو ثواب کی محفلیں سجاتے ہیں، وہ دو جملوں میں سن لو، یعنی اگر آدمی گناہگار ہوتا ہے تو پروردگار اسے جنت عطا فرماتا ہے، اگر آدمی جنتی ہوتا ہے تو اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو حضرات وہ ہر طرح سے جو ہے، شیطان نے کہا تھا نا کہ میں دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، مگر اللہ نے فرمایا تھا الا عباد اللہ المخلصین، کہ میرے جو مخلص بندے ہوں گے وہ تیرے دامے فریب میں نہیں آئیں گے۔ تو حضرات وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں تو اس کا جواب فاتحہ کا یا جلسہ چہلم کا جو ہے ہمیں جواب جو ہے قرآن میں نہیں ملتا، حدیث میں نہیں ملتا۔ تو حضرات گرامی اگر دن کا اجالا ہو اور اگر کوئی نابینا آدمی یہ کہے کہ یار سورج تو نکلا ہی نہیں ہے، تو حضرات سورج کو دیکھنے کے لیے آنکھ کی بینائی بھی ضروری ہے۔ جس طریقے سے ابھی نیٹ کا ایگزام ہوا ہے اور ابھی جو ہے یو پی ایس سی کا جو ہے ایگزام ہونے والا ہے، حضرات گرامی اگر کوئی یونیورسٹی میں پڑھنے والا یا کسی میڈیکل کالج میں پڑھنے والا بچہ رات کی تاریکی میں شب ہجور کے سناٹے میں اگر وہ کتاب لے کر کے بیٹھ جائے مگر ضدی اتنا ہو کہ مجھے لائٹ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اجالے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو بغیر اجالے کے کتاب کو پڑھ لوں گا، تو مجھے ذرا سچ سچ بتاؤ کیا وہ کتاب کو پڑھ سکتا ہے؟ کیا کتاب کے مطالب و مفاہیم کو سمجھ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر وہ کل یعنی کتاب کو اٹکل سے پڑھ لے تو اٹکل سے پڑھ تو سکتا ہے مگر کما حق اسے سمجھ نہیں سکتا۔ تو کتاب کو پڑھنے کے لیے دنیاوی لائٹ کی ضرورت ہے، دنیاوی ضیاء کی ضرورت ہے، دنیاوی نور کی ضرورت ہے۔ تو دو جملوں میں سن لو کہ دنیاوی کتاب کو پڑھنے کے لیے دنیاوی روشنی چاہیے، اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے حب مصطفیٰ کی روشنی چاہیے، الفت مصطفیٰ کی روشنی چاہیے۔ یا رسول اللہ آنکھ والا تیرے جو بندہ تماشا دیکھے دیدے اور کو کیا نظر کیا دیکھے۔ تو وہ ہر طرح سے ہمیں دجل دینا چاہتے ہیں، فریب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، مگر جو رضا کے شیر ہوتے ہیں وہ قسم خدا کی کبھی بھٹک نہیں سکتے۔ وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ تو حضرات الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت چاہے مولانا سراج الدین صاحب ہوں یا مولانا یعنی زاہد صاحب، مولانا ذوالفقار صاحب ہوں یا مولانا فصیح صاحب یا ہمارے اور یہ معلمین حضرات ہوں یا یہ علماء اور ہوں، جو بھی گفتگو کرتے ہیں کلام کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے کوئی دلیل دیجئے، تو حضرات سنیے تفسیر کی کتابوں میں سے بہت ہی مشہور تفسیر ہے تفسیر روح البیان، ان علماء نے پڑھی ہوگی، ان کی نگاہوں سے گزری ہوگی۔ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمت و رضوان تفسیر روح البیان میں جلد 40 میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی، اس کا ایک بیٹا تھا۔ حضرات گرامی یوں تو اگر کسی کے 4 یا 5 بیٹے ہو تو ہر بیٹے سے اتنی ہی محبت ہوتی ہے، لیکن اگر کسی کا ایک بیٹا ہو تو کس درجے کی محبت ہوتی ہوگی، کس درجے کی عقیدت اور چاہت ہوتی ہوگی۔ اب اس ضعیف کا ایک بیٹا ایک لوتا بیٹا تھا جو کہ عصائے پیری تھا، اس کے بڑھاپے کا سہارا تھا، اس کی آنکھوں کا نور تھا، اس کے دل کا چین و
चैन सुरूर था, हजरात वो इंतकाल कर जाता है। अब वो ज़ईफ़ा है, अपने बेटे के गम में तड़पती रहती है, अपने बेटे के गम में मचलती रहती है, अपने बेटे के गम में हर तरफ हर वक्त मुस्तरिब रहती है। आखिरकार कुछ अय्याम गुजरे, उसने रात को ख्वाब में क्या देखा कि उसका बेटा जहन्नम के अज़ाब में मुस्तगरक है, जहन्नम के अज़ाब में डूबा हुआ है। अल्लाह अल्लाह, जब माँ ने अपने बेटे को जहन्नम के अज़ाब में मुस्तगरक पाया तो माँ तड़प जाती है, बेकल हो जाती है, इसलिए कि माँ की ममता तो अजीब मकाम रखती है। अरे वो माँ जो अपने बेटे के पाँव में चुभे हुए कांटे को बर्दाश्त ना कर सके, वो माँ जो अपने बेटे की भूख को बर्दाश्त ना कर सके, वो माँ जो अपने बेटे की प्यास को बर्दाश्त ना कर सके। बाप अगर गरीब होता है लेकिन बेटा अगर तलब कर ले मोबाइल 20,000 का चाहिए तो बाप कभी हिम्मत नहीं हारता है, कैसे ही शिद्दत की गर्मी पड़ रही हो, लेकिन बेटा अगर कोई तमन्ना कर दे माँ से कि मुझे ये ग़िज़ा, ये खाना या ये पकवान चाहिए, तो माँ कभी ये नहीं कहती है कि बेटा जरा ठंड हो जाएगी तब पका करके दूंगी, बल्कि माँ की ममता उसी वक्त आमादा हो जाती है, उसी वक्त तैयार हो जाती है और अपने बेटे को खाना पका करके देती है, अपने बेटे को चाय बना करके देती है। ये माँ की मोहब्बत हुआ करती है। अब माँ ने बेटे को देखा, माँ और ज्यादा तड़पने लगती है, माँ और ज्यादा बेचैनो बेकरार होने लगती है। रोते रोते कुछ अय्याम और गुजरते हैं, गुजरने के बाद फिर उसने अपने बेटे को ख्वाब में देखा, तो वो अब ख्वाब में क्या देखती है कि अब उसका बेटा जहन्नम के अज़ाब में मुस्तगरक नहीं है, बल्कि जन्नत के बागात में टहल रहा है, जन्नत के बागात में मजे ले रहा है, जन्नती महल के मजे लूट रहा है, जन्नती मशरूबात के मजे ले रहा है। जब माँ ने बेटे को देखा था तो उसकी हैरत की इंतहा ना रही। माँ ने बेटे से कहा था, ए मेरे लाल, मैंने तुझे जहन्नम के अज़ाब में मुस्तगरक पाया था, मगर ए बेटे जरा ये तो बता दे कि मरने के बाद अगर आदमी नमाज पढ़ना चाहे तो वो नमाज नहीं पढ़ सकता, मरने के बाद अगर आदमी हज करना चाहे तो वो हज नहीं कर सकता, मरने के बाद अगर आदमी किसी मरीज की तीमारदारी करना चाहे तो नहीं कर सकता, मरने के बाद आदमी अगर कोई मदरसा या मस्जिद ताउन करना चाहे उसमें ताउन करना चाहे तो नहीं कर सकता। ए बेटे जरा ये बता दे कि मरने के बाद में आदमी हज भी नहीं कर सकता, मरने के बाद आदमी रोजा भी नहीं रख सकता, मरने के बाद आदमी ज़कात भी नहीं दे सकता। तो ए बेटे जरा ये बता दे कि तेरी नेकियां कम थी, तेरे गुनाह ज्यादा थे, जिसके सबब से तुझे जहन्नम के अज़ाब में मुस्तगरक कर दिया गया था। लेकिन ए बेटे जरा ये बता दे अब तेरी कौन सी नेकी तेरे काम में आ गई है, अब कौन सी नेकी ने तुझे जन्नत का परवाना दिला दिया है, अब कौन सी नेकी ने जहन्नम से तुझे बचा लिया है। ए मेरे लाल जरा ये बता दे, तो मैं उन्हें ये पैगाम देना चाहता हूँ, अगर यकीन ना आए तो उठा लो तफसीर रूहुल बयान को और तुम्हें यकीन हो जाएगा। उस लड़के ने जवाब दिया था, उसे अपने दिल के लिहाज खाने में सजा लेना और उस पर अमल करने की भी कोशिश करना। इसलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नारी है न नारी है। उस ज़ईफ़ा ने जब इल्तिजा की थी और जब मालूम किया था तो उसके बेटे ने जवाब दिया।